کسی گاؤں میں ایک غریب پریوار رہتا تھا۔ اس پریوار میں ایک عورت اور اس کے 2 بچے تھے۔ ایک دن وہ عورت اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں، میں کام ڈھونڈنے جا رہی ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں آتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے کام ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ پھر وہ عورت گاؤں کے ایک بڑے گھر میں جاتی ہے۔ وہ وہاں جا کر بولتی ہے، مالکن، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے اور میرا شوہر بھی نہیں ہے اور ہم لوگ بہت غریب ہیں۔ مالکن، آپ مجھے کوئی کام دے دیجیے تاکہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آج سے تم میرے گھر میں کھانے پکانے کا کام سنبھالو گی۔ پھر مالکن اسے کھانا پکانے کا کہتی ہے۔ پھر وہ عورت کھانا پکانے لگتی ہے۔ تبھی مالکن کا ایک نوکر بھاگتا ہوا آتا ہے اور مالکن کو بتاتا ہے کہ مالکن، گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ آج ہی ہم نے اس نئی عورت کو رکھا ہے اور آج ہی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تم اسے یہاں سے نکال دو۔ پھر وہ نوکر اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور اب کام پر مت آنا، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے چوری کی ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں تو آج ہی آئی ہوں۔ لیکن پھر بھی وہ اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ پھر وہ پریشان ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں، کوئی کام ملا یا نہیں؟ پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میں ایک بڑے گھر میں کام کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے چوری کے الزام میں پھنسا کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر اس کا بیٹا بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں ماں، میں اب کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں۔ پھر وہ کام ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ گھر سے نکل پڑتا ہے۔ پھر وہ کھیتوں کی طرف جاتا ہے۔ اسے کھیت میں ایک کسان دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، آپ مجھے کام پر رکھ لیں، ہم لوگ بہت غریب ہیں۔ پھر کسان کہتا ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں اور آج سے تم میرے بیٹے ہو اور اب سے تم یہ کھیت کا کام سنبھالو۔ کسان اس کو کچھ پیسے دیتا ہے اور وہ خوشی خوشی گھر جاتا ہے۔ پھر وہ جلدی جلدی اپنے گھر جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ماں، مجھے کام مل گیا ہے، آج سے ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پھر اس پریوار کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور وہ خوش رہنے لگتے ہیں۔